نبی کا معنی کیا ہے؟ غیب کی خبریں دینا. ترجمہ سنو، اتباع کرو ہمارے اس رسول کی. بھائی آپ کی سن دیجیے گا، سن رہے لوگ. اتباع کرو ہمارے عزت والے رسول کی، ہماری عزت والے رسول کی جو غیب کی خبریں دینے والا ہے. اور امی ہے نہیں سمجھے، جو غیب کی خبریں دینے والا ہے، اللہ کی خبریں دینے والا ہے. اور امی ہے. بعض لوگ اللہ پیر صاحب بھگوان شریف امی، مجھے یقین ہے آج میرے پیر کی مجھے 10 منٹ میں بڑی دعائیں ملے گی. بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں ان پڑھ اور کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں حضور کو امی اس لیے کہا گیا کہ وہ حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، معاذ اللہ ان پڑھ. کتنی غلط بات. امی کا معنی یہ ہے جو مخلوق میں سے کسی سے نہ پڑھا. امی کا کیا معنی ہے؟ مخلوق میں سے کسی سے نہ پڑھا ہو. اب آپ قرآن سے ثابت کرو آیت پڑھ کے، امی کا لفظ نبی کے لیے جب استعمال ہوگا تو مفہوم اور ہوگا، امتی کے لیے استعمال ہوگا تو مفہوم اور ہوگا. جیسے اللہ کے لیے لفظ نور ہوگا تو مفہوم اور ہوگا، جبریل کے لیے ہوگا مفہوم اور ہوگا، چاند کے لیے ہوگا مفہوم اور ہوگا. اسی طرح امی کا لفظ نبی کے لیے مفہوم اور ہوگا اور امتی کے لیے مفہوم اور ہوگا. امی کا ایک معنی سنو، امی ام سے ہے. اور امام الوزی نے بھی کہا اور دیگر جمہور مفسرین نے کہا کہ ام جو ہے یہ امی ماں کی گود کی طرف اشارہ ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ امی ہے، ان کو کسی کا باپ نے نہیں پڑھایا. جب یہ اپنی ماں کی گود میں آئے اللہ نے ان کو تمام امور سکھایا. اپنی ماں کی گود میں سب کچھ سیکھ کے آئے ہیں، اپنی ماں کی گود میں سب کچھ سیکھ کے آئے ہیں. اب خصائص کبریٰ کی حدیث سنو. حضرت عباس حضور کی بارگاہ میں چپ بیٹھے ہیں. حضور نے فرمایا عباس کیا سوچ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ 40 سال پرانی بات یاد آ رہی ہے، پتہ نہیں آپ کو یاد ہوگی یا نہیں ہوگی. حضور نے فرمایا تجھے یاد ہے تو میں تو نبی ہوں، مجھے کیوں نہ یاد ہوگی. کہا یا رسول اللہ آپ کی عمر اس وقت کم تھی، آپ جھولے میں لیٹے تھے، ننھے ننھے ہاتھوں کو ہلا رہے تھے، انگلی ادھر جاتی تھی چاند ادھر چلا جاتا تھا، انگلی ادھر جاتی تھی چاند ادھر چلا جاتا تھا، چاند آپ کے اشاروں پہ رقص کرتا تھا. حضور نے فرمایا عباس تمہیں تو اتنا یاد ہے نا، مجھے تو یہ بھی یاد ہے چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں چاند سے باتیں کرتا تھا. حضور فرماتے ہیں تمہیں یہ یاد ہے، مجھے تو یہ بھی یاد ہے جب میں اپنی بات پیٹ میں تھا لوح محفوظ میں قلم چلتا تھا، میں قلم کے چلنے کی آواز سنا. سن سکتا ہے وہ تحریر پڑھ نہیں سکتا. اچھا حضور تو امی کہنے کی ایک اور وجہ سکتا ہے. امی کا معنی یہ ہے حاجی صاحب جو مخلوق میں کسی سے نہ پڑھا ہو. اللہ نے فرمایا حبیب میرا ہے استاد کوئی اور ہو. مجھے یقین ہے علامہ کیسر کو بچہ ہو، کلیم اللہ صاحب کو بچے ہو تو درجن کسی سے نہیں پڑھنے دیں گے. ان کے کہیں گے ہم عالم ہیں، بچہ ہمارا بڑے عارف شاہ صاحب سے یہ کیوں ہوگا، ہمارا بچہ ہے ہم خود پڑھائیں گے. اللہ نے فرمایا حبیب ہمارا ہے، بڑے کسی اور سے یہ ہماری رحمت کو گوارا نہیں ہے. حبیب ہمارا ہے، یہ اگر کسی انسان سے پڑھے گا اس کی توہین ہوگی. نبیوں کا امام استاد کو یار، رسولوں کا امام استاد کو یار، خود سے تخلیق کل عالم سیکھا کسی بندے سے، اللہ کا حبیب اور پڑھ کسی بندے سے رہا ہے. نہیں نہیں نہیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اور میرے حبیب تو کسی سے نہیں پڑھا، تو امی ہے، تجھے دنیا میں کسی نے نہیں پڑھایا، تجھے ہم نے وہ سب کچھ سکھا دیا جو تو نہیں جانتا. ویسے بھی فیصل سب دے جائیں گے نہ کرنا. حبیب ہمارا ہے، پڑھائیں گے بھی ہم. کہا حبیب ہم نے آپ کو سکھا دیا وہ سب کچھ جو آپ نہیں جانتے تھے. حضور امی ہیں لیکن اس لیے نہیں کہ ان پڑھ ہیں، اس لیے کہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے. اللہ نے سب کچھ پڑھایا ہے. یا ذرا انصاف تو کرو، کوئی جامعہ نظامیہ میں پڑھے تو وہ عالم، کوئی جامعہ نعیمیہ میں پڑھے تو وہ عالم، کوئی جو ہے
اللہ کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں فرماتا ہے اور میرے حبیب تمہیں وہ پڑھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے. امی کا لفظ نبی کے لیے مفہوم اور ہوگا اور میرے عابد معصومی کا لیے مفہوم اور مفہوم ہوگا, میرے اور ان سب کے لیے مفہوم اور ہوگا, میرے اور ساری امت کے لیے مفہوم اور ہوگا. اور قرآن سے ثابت کرتا ہے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے بتایا کیا فرمایا, وہ اللہ جس نے امیوں میں اپنا حبیب بھیجا تاکہ وہ کتاب و حکمت کا علم سکھائے. نہیں سمجھے ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے پڑھ کو بھیجا, جاہلوں کو پڑھانے کے لیے جاہل بھیج دیا, اور جن کو کتاب پڑھنی نہیں آتی ان کو پڑھانے کے لیے اس کو بھیج دیا جو پڑھنا ہی نہیں جانتا تھا. نہیں کہا تم سب امی ہو, تمہیں پڑھانے کے لیے میں نے خود اپنے امی رسول سے پڑھا کے بھیجا ہے, میں نے اپنے امی رسول کو پڑھا کے بھیجا ہے, امی رسول کو پڑھا کے بھیجا ہے. اور وہ امی نبی آتا ہے اور کہتا ہے سنو نماشے تم مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو, جو ہو گیا وہ بتاؤں, جو ہونا ہے وہ بتاؤں, تو عرش میں پہلے آسمان کا بتاؤں, دوسرے کا بتاؤں, تیسرے کا بتاؤں, چوتھے کا بتاؤں, ساتویں کا بتاؤں, قیامت کا بتاؤں, جنت کا بتاؤں, دوزخ کا بتاؤں, کس کی کتنی سانسیں گزر گئی یہ بتاؤں, کس کی کتنی باقی ہے یہ بتاؤ, کس کے دل میں کیا ہے یہ بتاؤ, بھائی کے نام میں کیا ہے یہ بتاؤ, بھائی کے نام میں کیا ہے یہ بتاؤ, کس کا ابا کون ہے یہ بتاؤ, کس کا دادا کون ہے یہ بتاؤ, کس کے دل میں کیا ہے یہ بتاؤ, کس کے ساتھ میں کیا ہے یہ بتاؤ. میں ہوں نا, مجھ سے پوچھو سب کچھ بتانے پر اختیار. حضور نے اتنا بڑا دعویٰ فرمایا, منافقین نے کہا اتنا تو جانتے ہیں ہمیں نہیں جانتے, ہم مل کے مجلس میں بیٹھے ہوتے ہمیں ہی نہیں جانتے اور سب کو جانتے. حضور نمبر کیا حضور نے پردے رکھنے والوں ورنہ سنو فلاں بل فلاں منافق, فلاں بل فلاں منافق, فلاں بل فلاں منافق, فلاں بل فلاں منافق. حضور نے پہاڑوں نہیں توڑے اپنے نے بھی جاننا توڑے تاتے نہیں. یہ جانا ہے میرے مسلمان تو پتا چلا حضور علیہ السلام کو جب اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ كَمَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اس کے بعد حضور کے کسی بھی علم کی نفی کرنا یہ قرآن کی نص کا انکار ہے. حدیث نہیں آتی نا قرآن سے, حضور کے کسی بھی علم کا انکار کرنا یہ قرآن کی نص کا انکار ہے. اللہ نے فرمایا جو نہیں جانتے تھے میں نے سکھایا, تب پڑھنا نہیں جانتے تھے صرف میں نے سکھایا, لکھنا نہیں جانتے تھے میں نے سکھایا, کتاب نہیں جانتے تھے میں نے سکھائی, دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتے تھے میں نے سکھایا, جو ہو گیا وہ نہیں جانتے میں نے سکھایا, جو ہونا ہے وہ نہیں جانتے میں نے سکھایا, جنوں کے بھید نہیں جانتے میں نے سکھایا, قیامت کا علم نہیں جانتے میں نے سکھایا, اور اس کی خبریں نہیں جانتے میں نے سکھایا. You can, اللہ فرماتا ہے میں نے سب کچھ حضور علیہ السلام کو بتا بھی دیا ہے. اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان, وہ رحمان ہے جس نے قرآن پڑھایا. اللہ نے قرآن پڑھایا. اللہ نے کس کو قرآن پڑھایا؟ کیا اللہ نے احسن مخلوق کو قرآن پڑھایا؟ کیا اللہ نے احمد رضا کو قرآن پڑھایا؟ نہیں. مفسرین جمہور کا اس پہ اعتماد ہے کہ اللہ نے حضور کو قرآن سکھایا. اب اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ نمل میں, اس قرآن میں زمین و آسمان کے ہر غیب کا علم موجود ہے. اللہ کریم سورہ نام میں ارشاد فرماتا ہے زمین میں کوئی خوشگوار ایسی چیز نہیں ہے جس کا علم قرآن میں موجود نہ ہو. اللہ کریم سورہ نجم سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب علیہ السلام, آپ پر جو ہم نے کتاب نازل کی اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے. اب سنیں نہیں, اگر ہر چیز کا بیان ہے تو ہر حافظ عالم ہوا عالم غیب رکھتا ہوا نہیں. اللہ نے فرمایا
سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں ابھی لوگوں کو لیے اتنا بیان کریں جتنا ان کے لیے نازل ہے۔ امام صلی اللہ قول میں اس کی تفسیر میں کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے ابھی جتنا لوکاں سے آیا ہے نا اور لوکاں نہ دسو باقی ہر علم ہم نے آپ کو عطا کیا۔ جس پہ میں مائک کو چھوڑ دوں اب اگر کوئی حضور کو معاذ اللہ ان پڑھ کہے گا تو یا تو یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں ہر علم موجود ہوتی ہے، اور یا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پڑھانے میں متصل ہے۔ یہ دونوں قرآن کا انکار ہے۔ پتہ چلا میرے آقا معلم، حضور خود فرماتے ہیں وہ معلم، اللہ نے مجھے معلم بنا کے حضور سے جبریل آئے نا کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پڑھنا جانتا نہیں ہوں۔ بہت کسی نے کہا ہے آنا مقرئ، میں